اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین وارحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام احباب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو برکت عطا فرمائے، روحانیت نورانیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام احباب کو سلسلے کی برکتیں دے، مریدین، محبین، متعلقین، معاونین، شاگردوں کو۔ بہت سارے احباب روحانیت پر چل رہے ہیں، سلوک کے رستے کو طے کر رہے ہیں، اور اسی طرح تصوف کے معاملات پہ ہیں، میڈیٹیشن سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ خانقاہ کے زیر سایہ استخارے کا بھی عمل کروایا ربیع الثانی کے پہلے 11 دنوں میں، تو کثیر تعداد میں اس میں لوگوں نے شمولیت اختیار کی، اور ان کو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پیر و مرشد کے کا فیضان عطا فرمایا، سلسلے کی برکتیں ملی، سلسلے کی روحانیت ملی۔ تو اسی طرح خانقاہ سے جڑے رہیں۔ الحمدللہ مختلف اوقات پہ مختلف دنوں میں اعمال بھی دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے جیسے چاند گرہن ہے، سورج گرہن ہے، اور اسی طرح رجب کا مہینہ آ گیا، شعبان ہو گیا، پھر اسی طرح رمضان کے مہینوں میں بھی الحمدللہ بہت سارے اعمال دیے جاتے ہیں۔ تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ہم سب مل کے ذکر پہ لگ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے سلسلے کا، ہمارے پیر و مرشد کا ویژن، ان کی سوچ یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کو ذکر کی طرف لے کے آنا ہے، بس ایک ہی کام ہے۔ تو تمام احباب خانقاہ انوار تارکیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی پیارا عمل بتا رہا ہوں کہ ہمارے احباب کافی سارے پوچھتے ہوتے ہیں تو صاحب صاحب سورہ مزمل شریف کے اعمال کچھ ہمیں بتائیں، تو جس سے ہمیں فیوز و برکات ملے، روحانیت ملے، نورانیت ملے۔ تو بہت سارے اعمال الحمدللہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں، اور بھی مزید اپلوڈ کریں گے۔ تو آج میں آپ کو روحانی سیکورٹی گارڈ کا عمل بتا رہا ہوں، پروٹیکشن کا عمل بتا رہا ہوں کہ آپ ایک پورے قلعے میں بند ہو جائیں گے، تو دشمن آپ کے اوپر توپیں بھی چلاتا ہوگا نا تو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا عمل ہے، ایسا زبردست عمل ہے، تو جو دشمن آپ کے اوپر توپ کا گولہ بھی چلائے گا نا، وہ واپس اس کے اوپر چلا جائے گا۔ وہ وہی مثال ہے کہ جیسے وہ بال دیوار میں مارتا ہے بندہ، جتنی زور سے مارتا ہے اتنی دور وہ واپس پلٹ جاتا ہے۔ یہ ایسا عمل ہے، سورہ مزمل شریف کا مجرب ترین عمل ہے۔ تو جو لوگ حاسدین میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اسی طرح جیسے جوائنٹ فیملی ہے، یا کہیں ایسے جگہ پہ کام کر رہے ہیں، جاب ہے ان کی، اکثر جو ہمارے یہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باہر جا کے لوگ ایک ہی روم میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے حاسدین بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ٹانگیں کھینچتے ہیں کہ یہ بندہ کامیابی سے چل رہا ہے، یہ کامیاب ہو رہا ہے، یہ اچھا کام کر رہا ہے، مجھ سے اچھا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، یہ آگے جا رہا ہے، تو وہ پھر اس کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دیتے۔ اسی طرح جو ہے وہ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب جوائنٹ فیملی کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ ایک ہی جگہ پہ رہ رہے ہیں، تو وہاں سے آپ نکل نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، چاچا کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ماما کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اسی طرح دوسرے رشتہ داروں کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھنا مجبوری ہے، اور کوئی حل ہے ہی نہیں وہاں سے نکلنے کا، یعنی کہ وہاں سے ہم نکل نہیں سکتے، ہمیں وہاں پر ہی رہنا ہے، وہاں پر ہی اپنا زندگی گزارنی ہے۔ اب وہاں پر حاسدین ہیں، کئی بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ وہ کرتے کراتے کچھ نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہی کام کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں۔ کام نہیں کچھ کرنا ہوتا انہوں نے روزی رزق کے معاملات کو نہیں دیکھنا، اپنے بزنس کو نہیں دیکھنا، کام کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کہ یہ بندہ آگے کیوں نکل رہا، پیچھے سے قمیض پکڑ کے کھینچ لیتے، بھائی تو آگے کیوں نکل گیا۔ اب جو بندہ جائے گا آگے کو، اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ کے کھینچ لیں گے، اور وہ بندہ کیا کرے۔ اب جب اس کا بایو ڈیٹا چیک کرتے ہیں، تیرے اپنے جو ہے نا وہ تیرے خلاف ہوئے ہیں، وہ تیرے اپنوں نے کیا ہوا ہے، یہ کرائے کے معاملات ہیں۔ اب کیا کریں، کس طرح سے نکلیں۔ خاص کر کے ہمارے مسجد امام بھی اس معاملے میں بڑے پھنسے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مسجد امام جو ہے وہ یہی طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ پسا ہوا ہے۔ اب جہاں پر بھی وہ کام کرتے ہیں، امامت کر رہے ہیں، جس کے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ اکثر مثال دی جاتی ہے، جس کی کہیں نہیں چلتی وہ مسجد میں آگے شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب امام حضرات جو ہوتے ہیں، اب انہوں نے اپنے معاملات دیکھنے، بھئی اب یہاں سے ہم نکلیں گے اور کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندے نے جاب ایک جگہ سے چھوڑ کے دوسری جگہ جانا بڑا سوچتا ہے، بڑا کچھ سوچتا ہے۔ وہ اس نے پہلے اپنا آگے کے انتظام کرنے، آگے کے معاملات دیکھنے، جاب اچھی ہے نہیں ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، ٹائمنگ کیا ہے، جانے کی ٹائمنگ کیا ہے، آنے کی ٹائمنگ کیا ہے، سارے معاملات اس نے دیکھ کے پھر اس جاب کو ہاتھ ڈالنا ہے۔ تو جب امام صاحب کے ہمارے معاملات آتے ہیں تو بیچارہ وہ بھی یہی سوچتا ہے کہ بھائی ابھی یہاں سے میں نکلوں گا تو آگے کہاں جاؤں گا،
تو آگے جا کے پھر کیا پتہ اس سے بھی برے بندے مل جائیں، اہل علاقہ اور بھی وہ جیسے بولتے ہیں نا چندرے ہوں، تو پھر کیا کرے گا؟ تو امام صاحب کے لیے یہ عمل بہترین ہے، یہ وہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ارد گرد کے لوگ ہیں نا تو وہ بالکل بھی کسی معاملے میں ٹانگ نہیں اڑائیں گے، اس کو تنگ نہیں کریں گے، پریشان نہیں کریں گے، اپنا جو کام صحیح طریقے سے کر رہا ہوگا اس کو پریشان ہونے کی بالکل بھی حاجت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جیسے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں یا ہمارے مقصد ہے کہ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں جیسے وابڈا میں ہے یا اور بھی کسی شاپ پہ کام کر رہا ہے، کہ یا جیسے شاپ کیپر بہت ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، اس میں برانڈ کمپنیوں میں کافی سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہوتے ہیں، 10-12 جنے ہیں، تو وہاں پر بھی یہی معاملات ہوتے ہیں اکثر۔ تو یعنی کہ جہاں حسد کے معاملات ہوں، جہاں آپ کا دشمن آپ کے ساتھ بیٹھ کے آپ کے ساتھ جو ہے بیٹھ کے وہ آپ کے اوپر وار کر رہا ہو، یا آپ کا ایسا بندہ جو ہو جو آپ کا رشتہ دار ہو اور وہ آپ کے اوپر وار کر رہا ہے لیکن آپ مجبور ہیں اس کو منہ توڑ جواب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے نا، اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکتے، اس سے دور نہیں ہو سکتے، وہاں سے جا نہیں سکتے، آپ نے وہیں پر رہ کے ہی اپنا دفاع کرنا ہے، اپنے آپ کو سیف کرنا، محفوظ کرنا ہے وہیں پر بیٹھ کے۔ تو یہ سورہ مزمل شریف کا بہت زبردست عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح ہم نے کرنی ہے کہ جو اب آپ کے ساتھ یہ معاملات ہیں کہ یہ کرائے کے معاملات ہیں اور ہیں، تو اب اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ باجرہ لے لینا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، 1 کلو باجرہ لینا ہے اور 7 مسجد کا پانی لے لیں یا آب زمزم لے لیں۔ روزانہ آپ نے سورہ مزمل شریف 17 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ مزمل شریف 17 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود شریف پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، جیسے آسانی ہو۔ 1 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھیں گے، اس کے بعد 17 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل شریف پڑھ کے اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہے اور پھر پورا مراقبے کی طرح چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، پورا تصور کریں کہ آپ کے اوپر جو معاملات آ رہے ہیں کسی طرف سے بھی آ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، فنا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں سارے، اور وہ اسی طرح جس طرح ایک بال ہم دیوار میں مارتے ہیں تو وہ بال واپس جاتا ہے، اسی طرح وہ سارا کچھ جا رہا ہے۔ اور آپ یہ تصور کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ جیسے جسم سے نا ٹکڑے کرسٹل کی طرح چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آپ کے جسم سے نکل نکل کے واپس پلٹ رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے برف کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو وہ جب وہ کسی چیز سے ٹکراتے ہیں تو گرتے ہوتے ہیں نا، اس طرح وہ واپس جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے یہ تصور کر کے تو پانی پہ دم کر لینا ہے اور باجرے پہ دم کر لینا ہے۔ باجرہ آپ نے اس میں سے بس اتنا لینا کہ مٹھی میں آرام سے آ جائے، بھر کے مٹھی نہیں لینی، آرام سے آ جائے مٹھی میں، اتنا لے کے اس کے بعد یہ پرندوں کو ڈال دیں، کہیں بھی ڈال دیں، چھت پہ ڈال دیں، گھر میں ڈال دیں، قبرستان میں ڈال دیں، کہیں پر بھی پرندے ہوں پرندوں کو ڈال دیں اور پانی آپ پیتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ 17 دن عمل کرنا ہے۔ 17 دن عمل کرنے کے بعد اگر آپ اس کو کنٹینیو کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس کو آپ آگے لے کے جاتے ہیں، 21 دن لے جائیں، 40 دن لے جائیں، 100 دن لے جائیں، 200 دن لے، جتنا بھی یعنی کہ ہم آگے لے جائیں گے فائدہ ہی ہوگا، لیکن کم سے کم اس کو 17 دن کرنا ہے، اسی طرح کرنا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ کر کے پھر بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کے پھر آپ نے دعا کرنی کہ جو کیے کرائے کے معاملات ہیں، حاسدین کے معاملات ہیں، جو بری نظر رکھتے ہیں، جو بری سوچ رکھتے ہیں، جو پریشان کرتے ہیں، جو مقصد ہے کہ تنگ کرتے ہیں، کسی بھی معاملے میں ٹانگ اڑاتے ہیں، یہ سارے معاملات واپس پلٹ جائیں، ختم ہو جائیں۔ بارگاہ میں الہی میں دعا کر کے اس کے بعد آپ اٹھ جائیں، دوسرے دن بھی اسی طرح، تیسرے دن بھی اسی طرح، 17 دن ٹوٹل آپ نے کرنے، کم سے کم، اس سے زیادہ آپ کی مرضی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے، ایسا قلعہ مضبوط ترین ہوگا کہ کوئی بندہ، جیسے میں بتا رہا تھا نا کہ وہ گولا بھی مارے گا نا تو وہ واپس اس کو جا کے نقصان دے گا، وہ اس کا ہی جو ہے نا بیڑا غرق کر دے گا، وہ اسی میں پھنس جائے گا۔ اس نے بیماری مسلط کی تھی، وہ بیماری اس کے اوپر واپس چلے جائیں گے۔ اس نے حمزاد مسلط کیا تھا، وہ واپس چلے جائے گا، اس کے اوپر جا کے کو پریشان کرے گا۔ اگر اس نے کچھ اور کیا تھا تو وہ واپس پلٹ جائیں گے۔ آپ ایک قلعے میں بند ہو جائیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے۔ تو زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیادہ فائدہ دے گا۔ آپ نے جب 17 دن کا عمل کر لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ روزانہ تعداد میں اس کو اپنے ورد میں رکھ لیں، یعنی کہ ہم اس کو 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 5 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا اسی طرح عمل جاری رہے گا، آپ کو سپورٹ روزانہ ملتی رہے گی اور آپ محفوظ رہیں گے۔ اگر کسی کا جاب لیس ہو گئی ہے
اور وہ پریشان ہے کہ اب جاب تو چلے گئی ہے، تو اب آگے کیسے کریں گے، آگے کہاں سے لے کے آئیں گے، کہاں جاب کریں، کہاں نہیں اپلائی کہاں کریں، مل نہیں رہی. تو اس کے لیے یہ کہ حاجت کی نیت سے یہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا. حاجت کی نیت سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا کام بن جائے گا. اللہ رب العزت ایسی جگہ پہ اس کو جاب دے دے گا کہ جہاں اس کی پوری پڑ جائے گی. اگر کسی کا رشتے کا معاملہ ہے تو یعنی کہ حاجت کے لیے بھی اس کو کر سکتے ہیں. تو حاجت کے لیے، رشتے کے لیے کر سکتے ہیں، ہماری بہن بیٹی کر لیں. تو اسی طرح مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں. وہ حاجت کی نیت سے کریں گے کہ ہماری یہ حاجت ہے، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے پوری عطا فرما دے. تو کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ باہر جانا ہے لیکن کیا ہے کہ اسباب نہیں بن رہے، آگے کے معاملات نہیں بن رہے. تو یہ حاجت کی نیت سے پڑھ لیں. پڑھنا اس طرح ہی ہے، 17 مرتبہ پڑھنی ہے، 17 دن پڑھنی ہے، مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ. اور بارگاہ الہی میں دعا کرنی ہے. آپ کی دعا کی ہوئی رد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. آپ کی دعا بارگاہ الہی تک پہنچ جائے گی، بس پہنچانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہو. جب آپ بارگاہ الہی میں رو کر، آنسو بہا کر دعا مانگیں گے تو وہ آپ کی رد نہیں ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ وہ پوری ہوگی. تو آپ تمام احباب کو اس کی اجازت ہے، اس کو اسی ترتیب سے کریں گے، کامل یقین کے ساتھ کریں، اچھے انداز میں کریں، ٹھیک ہے نا. دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہے. قرآن کے ذریعے ہمارے دنیا میں بھی روشن ہے، آخرت بھی روشن ہے. تو ہم حاجت کے لیے پڑھیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے عطا فرمائے گا، اپنے کرم سے عطا فرمائے گا. مانگنا ہم نے وحدہ لا شریک سے ہی ہے. تمام احباب اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.